اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام صبح ہدایت سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، لفظ نبوت کے ساتھ ہم ایک اور لفظ متواتر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ ہے رسالت۔ کسی شاعر نے کہا، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ یعنی انسان اپنے حواس خمسہ کے تحت، اپنے شعور، اپنی عقل کے تحت اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ وہ حق کی پہچان کر سکے، مگر کیا پوری طرح کر سکتا ہے؟ اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، عالمہ ذاکرہ نرجس نقوی بالمعروف بیگم سردار نقوی صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے یہ وقت نکالا، اور آپ ہمیں جو یہ علم اور ہدایت دے رہی ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی بیش بہا قیمتی ہے۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ آپا یہ بتائیے گا کہ نبوت پہ تو ہم نے گفتگو کی، اب ہم گفتگو کر رہے ہیں رسالت، تو ہمیں بتائیے کہ نبوت اور رسالت ان میں فرق کیا ہے؟ رسول نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو، اچھا، لیکن رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہو۔ وہ نبی بھی ہو، ٹھیک، کیونکہ نبی تو بہت سے ہے، سبھی نبی تھے، ٹھیک ہے، 1,64,000، لیکن رسول اس میں تعداد میں کم ہے۔ اچھا، رسول نبی وہ ہے جو خبر لاتا ہے، جو خبر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول وہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے، یعنی جو اس پہ نازل ہوتا ہے، وہ جو صاحب کتاب ہو وہ رسول کہلاتا ہے۔ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن رسول وہ ہے کہ جس کی شریعت چلتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر کتاب نازل ہو، مطلب کتاب یا صحیفے کسی بھی صورت میں اس کے اوپر ہو، ٹھیک، صحیح، اس لیے مطلب اچھا بہت سے رسول ایسے گزرے ہیں جن کے صحیفے تاریخ میں انسانوں سے گم ہو گئے، صحیح، ظاہر ہے کہ جیسے مصحف ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے، بالکل، مصحف ادریس ہے اور یہ سب کچھ، ہاں بالکل، وہ نہیں ملتے کہیں، ہاں نہیں شاید کہیں ہوں گے اور میں ان سے واقف نہیں ہوں، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ وہ آئے ہوں گے اور وہ شاید ہم لوگوں سے گم ہو گئے، انسانوں سے گم ہو گئے۔ جس رسول کی رسالت اور شریعت چلتی رہتی ہے وہی رسول کہلاتا ہے، اور وہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی وسیع ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہاں، اس کا وسیع۔ دو مصرے میں سردار نقوی صاحب کے آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں، جزاک اللہ، جس کی جو شان ہو ویسا ہی وسیع ملتا ہے۔ واہ واہ واہ، جس کی جو شان ہو ویسا ہی وسیع ملتا ہے۔ گر پیمبر ہو محمد تو علی ملتا ہے۔ واہ، اگر پیمبر ہو محمد تو علی ملتا ہے، کیا کہنے، اللہم صلی علی محمد، بے شک بے شک بے شک، کیا بات ہے، علی جو ہے وہ تو محمد مصطفیٰ کو ملی، کیا بات، جو ان کی شان تھی، اللہم صلی علی محمد، بالکل بالکل صحیح، وسیع عطا ہوا، صحیح، اور اس کا انہوں نے اعلان کیا۔ کیا بات ہے، ایسا خدا، ایسا نبی، ایسا ولی، کیا بات ہے۔ تو یہ گویا کہ آخری نبی ٹھیک ہے، تو یہ آخری نبی ٹھہرے، اور رسول کی رسالت قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو گویا ہم یہ سمجھے کہ نبی کے لیے لازمی نہیں کہ وہ رسول بھی ہو، لیکن ہر رسول کا نبی ہونا لازمی ہے، اور 1,24,000 انبیاء، جس میں ہم بالمعروف 313 رسول، ٹھیک۔ تو یہ بتائیے گا، اس میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کچھ نبی اولو العزم بھی ہیں، وہ اولو العزم جو ہیں وہ کس بنیاد پر کہا جاتا ہے انہیں؟ جتنی جس نے مشکل اٹھائی اور اس نے اس کو ایسا قائم کیا، جیسے حضرت ابراہیم، صحیح، اللہ نے ان کو ایسا اولو العزم بنایا کہ انہوں نے خانہ کعبہ قائم کیا، بنایا۔ بے شک بے شک۔ اچھا، خانہ کعبہ کے بارے میں اب یہ بات لفظ آ گیا خانہ کعبہ، تو میں اس کے بارے میں بھی، بچے جو ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتا، اور وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھنس جاتے ہیں، کوئی بات چیت کرتا ہے نا، دوسرے مسلک سے، دوسرے مذہب سے، بالکل، چونکہ یہ کینیڈا سے ہے، یہ کینیڈا کے وہ لوگ ہیں، تو ظاہر ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں کہ کعبہ کیوں بنا، یہ کعبہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، بنا دیا، اب اس کو یہ نام دے دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اصل میں یہ آسمانوں پہ جو مسجد ہے، بیت المعمور، بیت المعمور، یہ اس کا ایک عکس یہاں زمین پہ اس وقت پڑا۔ کیا بات ہے، جس جگہ وہ عکس پڑا وہیں یہ کعبہ، وہیں کعبہ تعبیر ہوا۔
بالکل اور صحیح. یہ حضرت نوح کا جب طوفان آیا تو یہ بہہ گئی, اس کی دیواریں بھی منہدم ہو گئی. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اس میں دیواریں بھی منہدم ہو گئی اس کی کعبے کی. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ دوبارہ اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے. اب اولو العزم وہ ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ اس کی بنیادیں کہاں ہیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, اس کو کیسے بنانا ہے. بہت خوب. جب انہوں نے بنا لیا یہ کعبہ اور پھر انہیں حکم ہوا کہ اب اذان دو. اچھا وہ صحرا تھا, ایسا صحرا تھا کہ وہاں پانی تک کا موجود نہیں. بالکل بالکل, لقدق صحرا. لقدق صحرا تھا. یہ تو مطلب ان کے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد یہ, جی جی بالکل, بعد میں آبادیاں ہوئی ہیں وہاں. بالکل صحیح. تو وہ ایسا لقدق, اب اس میں کہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اذان دو. دیکھو کیسی عجیب عجیب بات ہے. اب کس کو بلا رہا ہے, کیا کہنے پروردگار کی حکمت ہوگی. ہاں اس کی حکمت ہے. تو اصل میں یہ تمام ارواح سن رہی تھیں اس اذان کو. سبحان اللہ. اور جو جس نے لبیک کہا اور جو وہاں جانے کے لیے گویا عالم ارواح میں جن ارواح نے ارادہ کیا انہیں کو حج نصیب, انہیں کو حج نصیب ہوتا ہے, جس نے وہ لبیک اللہم لبیک کی آواز پہ لبیک کہا. کیا بات ہے. اچھا ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس اللہم صلی اللہ محمد حل من ناصر ینصرنا, اللہ, تو کچھ ارواح تھیں وہاں پہ جو بے قرار ہوئی کہ ہم بھی جائیں اور جا کے مولا کی صحیح اپنے صحیح نصرت کریں. بالکل ان ارواح کو زیارت نصیب ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام. کیا کہنے, الحمدللہ, کیا کہنے بھائی, واہ واہ واہ, ہمیں بھی زیارت, کیا خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت لبیک کہنے والوں میں تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ورنہ تو وہاں پورا لشکر بھرا پڑا. بے شک بے شک. اور کوئی تو ایسا ہوگا جس نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار. کیا بات ہے. لیکن کسی نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا لبیک. اللہ اکبر. بس اگر ہماری ارواح نے بھی کہا, صحیح کہہ رہی ہیں, اور ہماری یہ خواہش بار بار جانے کی کربلا جو بیدار ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے. جتنی طرف سے کہا مولا اس کو اتنی بار بلاتے ہیں. بے شک ہے, صحیح ہے. تو بس رسول وہ ہے کہ جس کی شریعت چلتی ہے, اور نبی وہ ہے کہ جو مٹی ہوئی شریعت کو زندہ کرتا ہے. اچھا اس میں چلیں پروگرام کو, میں اختتامی مراحل میں چونکہ داخل ہو رہا ہے پروگرام, تو یہ بتائیے گا کہ آپ تمام انبیاء میں سب سے افضل بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, تو ان کی رسالت اور باقی انبیاء کی رسالت, اس میں آپ کیا موازنہ کرتی ہیں, تو کیا فرق دیکھتی ہیں اور کیا عظمتیں دیکھتی ہیں؟ اصل میں پروردگار نے اپنا محبوب بنایا, بے شک, اور کوئی کمی ان میں ہو نہیں سکتی تھی. بے شک, نہ ان میں ہو سکتی تھی, نہ ان کی پہنچائی ہوئی کسی بات میں ہو سکتی. کیا بات ہے. اور سب سے زیادہ احسان تو انہوں نے ہم عورتوں پہ کیا. عرب کا وہ معاشرہ, عرب کے اس معاشرے میں جہاں بیٹیاں زندہ دفنا دی جاتی تھیں. یورپ میں بھی, صرف عرب کے اوپر الزام, یورپ میں بھی ایک زمانہ وہ تھا کہ جب وہ مذہب کے نام پہ کچھ اور کوئی مفلوق الحال عورت ہے, کوئی ایسی کہ جس کا کوئی نہیں ہے. یہ آپ نے اتنا اہم نقطہ کہا ہے نا, جسے آج تک غیر مسلم دنیا سامنے آنے نہیں دیتی, کہ انہوں نے ہزاروں عورتوں کو جو ہے وہ وچ اور چڑیل قرار دے کے انہیں زندہ جلایا ہے. یہ وچ ہے, بالکل یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے. ہاں, عرب سے کہیں زیادہ استحصال ہوا ہے, وہاں پہ. بالکل درست کہہ رہی ہیں. اب یہ فرانس میں تو ووٹ کا حق حاصل ہوا ہے عورت کو. صحیح. مسلمانوں کو تو کب ہو گیا, مسلمانوں میں تو ہمارے پاکستان کی وزیر اعظم عورت ہوئی. بالکل صحیح. تو ہمارے ہاں عورتوں کا اتنا استحصال نہیں ہوا جتنا ان لوگوں نے کیا. وہ عورت کوئی مل جاتی تھی بغیر کسی ثبوت کے, ایسا ہی ہے. کچھ بالکل بالکل, کہ یہ جادوگرنی ہے, اس کی ہڈیاں توڑتے تھے. بالکل بالکل, اور اس کو سخت تکلیف, بہت سخت تکلیف سے مارتے تھے. بالکل, بہت بڑی بڑی بلیک ہسٹری ہے, بڑی بلیک ہسٹری ہے اس کی. بالکل, وہ تمام دنیا میں. لیکن محمد مصطفیٰ جب آئے, کیا کہنے, انہوں نے کیا کہنے, ایسا انہوں نے ورثے کو وارث قرار دے دیا. سبحان اللہ, واہ 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 واہ, ورثے کو وارث قرار دے دیا. بہت خوبصورت جملہ, بہت خوبصورت جملہ. ہوتی تھی سوتیلی, وہ بھی ورثہ اس کو بھی بنا لیتے تھے. انہوں نے کہا نہیں تو وارث ہے. کیا بات ہے. اور ان کی بیٹی کے صدقے میں ہم, انہوں نے کہا یہ خاتون جنت ہے. بے شک. تو ہم سب عورتوں کو یہ درجہ عطا ہوا جو مائیں ہیں, ان کے قدموں تلے جنت دے دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے, کیا کہنے شان مصطفیٰ کے, کیا کہنے. واہ, مصرے میں سنا دوں. جزاک اللہ, عطا کیجیے, عطا کیجیے. کہا کہ عقیدت پہ کرے الفاظ میں جب جگمگاتی ہے,
عقیدت پہ کرے الفاظ میں جب جگمگاتی ہے. مجھے لفظوں سے اپنی نکھت فردوس آتی. واہ واہ. جناب سیدہ کے لال ہیں جنت کے شہزادے. واہ. یہی وہ بات ہے جنت کو جو جنت بناتی. کیا کہنے ہیں بھائی, کیا کہنے, یہی وہ بات ہے جنت کو جو جنت بناتی. بے شک بے شک حق ہے, حق بیان کیا. پروردگار درجات بلند کرے سردار نقوی صاحب کی. کیا کہنے, کیا کہنے, کیسے کیسے عظیم لوگ ہمیں پروردگار نے ہماری قوم میں عطا کیے, اور کاش کہ ہمارے بچے ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں اور ان کو ہیروز بنائیں اپنے, اور ان کے نقش قدم پہ چلیں. کیا کہنے. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ واقعی میں رسول خدا نے جو احسان عورتوں پہ کیا, آج ہم کیا اہمیت دلائی. واہ 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 واہ, اہمیت کرتے, واہ واہ. کتنی اہمیت ہے بیٹیوں کی, ان کی بیٹی کے صدقے میں, ان کی بیٹی کے صدقے میں. بے شک بے شک, زندہ دفن کر دینے بے شک. اور یہ سوچنے والی بات ہے جو نام نہاد فیمنسٹ تنظیمیں جو اس وقت جو یہاں عورت مارچ کے نام پہ چل رہی ہیں, کہ وہ دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت و تکریم اور کس قدر اسے آزادی دی ہے, اسے حق دیا ہے. اتنی اسے آزادی دی ہے کہ دیکھو نکاح جو ہے تو وہ مرد کی طرف سے نہیں ہوتا, وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے. بالکل صحیح, صرف قبول کرتا ہے. بالکل صحیح. ایک ہی رشتہ ہے نا جو چوائس کیا, ابتدا وہیں سے ہوتی ہے. موکلہ تو مؤنث کے صیغے سے ہوتی ہے, وہاں سے ابتدا ہے. بالکل وہیں سے. کیا بات ہے. رشتہ کوئی چوائس نہیں ہے. میں چاہوں کہ میرے کوئی اور ماں باپ مل جائیں تو نہیں مل سکتے, میرے بچے چاہیں کوئی اور اماں مل جائیں, یہ اچھی نہیں ہے. صحیح صحیح. میں چاہوں کہ مجھے کوئی اور بچے مل جائیں, وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح. جو اس نے بنا دیا, جو اس نے بنا دیا, وہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یعنی چچا ماموں تک بے شک, ہاں بے شک بے شک, یہ رشتہ ہے جو آپ چوائس کر سکتے ہیں. چوائس کر سکتے ہیں. بالکل یہ حق اللہ نے عورت کو دیا. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے سے قبول کرتا ہے. یہ اور کیا نعمت ہے اس کے اوپر دی. بہت خوب. شاید کہ دیکھو رشتہ جو دیا حضرت خدیجہ نے دیا. ہاں ان کی طرف. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. حضرت تو نہیں گئے نا, نہیں گئے خاصگاری کے لیے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. پروردگار نے اسی کو سنت بنا دیا. واہ 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 واہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی اگر بی بی ہاجرہ کا عمل جو ہے سنت ہے تو بی بی خدیجہ کا عمل بھی سنت ہے. کیا کہنے, کیا کہنے بھائی, کیا کہنے عظمت ہو گئے. واہ واہ واہ, عمل نہ کیا جائے. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بہترین گفتگو کے ساتھ ہمارا پروگرام یہیں پہ اختتام ہوتا ہے, اور اتنے اچھے اشعار سردار نقوی صاحب کے سنائے ہمیں بیگم سردار نقوی نے. تو بس ایک شعر کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ یہ سب آج جو نعمتیں سے مسلمانوں کو نہیں پوری دنیا کے انسانوں کو حاصل ہیں, چاہے وہ اسے تسلیم کریں نہ کریں, وہ ان کی بدبختی ہے, وہ رسول اکرم کی وجہ سے ہے. کہ شاعر نے کہا کہ عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا, عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام صبح ہدایت سے بیگم سردار نقوی اور سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے, اور جو لوگ ہمارے درمیان نہیں رہے ان کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا, کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.